بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل سیاست سے وابستگی ہے، مگر بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ کہتے ہیں دور حاضر میں دنیا کے 5 بڑے انقلابات ہیں، ان میں سے 2 پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ دنیا کے بڑے انقلابوں میں انقلاب فرانس ہے، جس سے پہلے ہم سیشن کر چکے ہیں، انقلاب روس ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اور دوسرا انقلاب ہے، انقلاب روس ہے۔ انقلاب روس کے بعد انقلاب ایران کا بہت بڑا نام آتا ہے۔ آج ہم چاہیں گے تو اس سیاست کے دنیا کے منظرنامے پر ہم دیکھیں کہ دنیا کے انقلاب کس طرح آتے ہیں۔ انقلاب ایران میں جس کا نام آتا ہے، جو انقلاب ایران کا مین محور ہے، وہ محور ہے آیت اللہ خمینی۔ آیت اللہ خمینی بظاہر پہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، 1902 میں پیدا ہوئے تھے اور 88 ایئرس میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ مگر دنیا کے سامنے ان کا ایک چہرہ ہے کہ وہ سیاسی آدمی تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں منسلک ہیں جو لوگ کم جانتے ہیں۔ وہ بہترین رائٹر بھی تھے، تحریر کرتے تھے، مصنف تھے، بہت بہترین خطیب بھی تھے، مقرر بھی تھے، لیکچر بھی دیتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ایران میں 60s کے دور میں رضا شاہ پہلوی حکومت کرتا تھا تو وہ اپنے ایران اس سارے ملک کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، اور جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، ایک تنظیم تھی ساوک، وہ انہیں اس طرح گم کر دیتی تھی کہ اس کے بعد وہ بندے یا مظاہرین یا بولنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ 1963 میں ایک شخص تھے آیت اللہ خمینی۔ ایک آپ کو اور چیز بتاؤں کہ ان کا اصل نام، خمین میں پیدا ہوئے تھے، سید روح اللہ ان کا اصل نام تھا۔ خمینی سے تعلق تھا اور ان کو خطاب ملا تھا آیت اللہ کا۔ 1963 میں وہ واحد شخص تھے جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور پوری انتظامیہ اس کے خلاف ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد بھی وہ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے اور ٹس سے مس نہ ہو۔ مگر 1964 میں اس طرح کی عقوبتیں آئی کہ انہیں ملک بدر کیا گیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ مگر لوگوں میں شعور آ گیا، ایران کے لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، اور شاہ کے خلاف، مظالم کے خلاف ان کی باتیں ہونے لگی۔ 1964 سے ملک بدر ہونے کے بعد وہ عراق گئے، نجف میں رہے، تو کہتے ہیں کہ 13 سال تک وہ وہیں مقیم رہے، مگر اپنے وقت کو برباد نہیں کیا۔ مختلف تحریریں لکھی، کتابیں لکھی اور تقریریں کرتے رہے، اور اپنے ملک کے لوگوں سے جڑے رہے، انہیں شعور دیتے رہے، اور انہیں وہ چیزیں بتاتے رہے کہ جو مظالم ہو رہے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے اور حکومت کسی اور کی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے امریکہ بہادر تھا، اور یہ رضا شاہ پہلوی ان کی کارنامے، ان کے ساری باتیں ان کے کہنے پر کرتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ جب تحریک پنپتی گئی تو آیت اللہ خمینی کو عراق سے بھی صدر صدام نے امریکہ کے کہنے پر خمینی کو وہاں سے نکالا، اور وہ وہاں سے بھی ملک بدر ہو گئے۔ مگر آیت اللہ خمینی نے ہمت نہیں ہاری، فرانس میں گئے، فرانس کی حکومت نے انہیں شیلٹر دیا، اس کے بعد وہ وہاں کام کرنے لگے۔ اب انقلاب فرانس کا بہت بڑا معرکہ 1 فروری 1979 میں وہ ہمت کر کے، جب ملک کا ماحول بدل چکا تھا، تو وہ تہران ایئرپورٹ پر آئے، تو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ افراد اس ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ بہت بڑا مجموعہ تھا اور بہت بڑا منظرنامہ تھا۔ ایک ٹویٹر ہے، امریکن رپورٹر، انہوں نے ABC نیوز میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے مجموعے کو، جو ایران کی تاریخ میں اتنا بڑا مجموعہ نہیں ہوا تھا، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک خوبصورت جملہ تھا فارسی کا، سارے تہران ریڈیو نے اس پہ بیان کیا تھا، اور واشنگٹن پوسٹ نے اسے شائع کیا تھا، اور ABC TV کے رپورٹر پیٹر نے انہیں بتایا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہاں آ کر کیا محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا احساس ندارم، یعنی کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت زو میننگ جملہ تھا جو مغربی میڈیا نے اچھالا تھا، یعنی ان کی فیلنگس یہ تھی کہ نہ میں بہت زیادہ مظالم سے گھبراتا ہوں، نہ میں زیادہ بہت خوشی میں اپنے آپ کے احساسات کو اپنے آپ سے باہر کرتا ہوں۔ بہرحال بہشت زہرا کہتے ہیں وہاں بہت بڑا گراؤنڈ ہے ایران میں، جہاں 5 لاکھ افراد تھے، اور انہوں نے 1979 1 فروری میں انقلاب ایران کے وقت بہت یادگار تقریر کی تھی، جو ریڈیو تہران پر نشر ہوئی تھی۔ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا
کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ہماری اصل سرزمین ہے۔ اگر ہم یہ نہ کہتے، اگر ہم شاہ پہلوی کو یہاں سے نہ بھگاتے تو کیا ہوتا؟ جو تیل ہماری زمین سے نکل رہا ہے وہ اوروں کو جاتا، ہمیں نصیب نہ ہوتا، ہم غلامی میں مبتلا ہو جاتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں تھا۔ اس کا ایک جملہ تھا جو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور قذاق ہے۔ انقلاب ایران میں انہوں نے جملہ کہا تھا کہ یہی وجہ ہے انقلاب ایران آنے کی کہ ہمارے نوجوانوں سے ایران کی گلیاں سرخ ہو گئی ہیں اور وہ یہی چاہتے تھے کہ یہاں تبدیلی آئے اور شاہ کی حکومت جائے۔ اب بڑا دلچسپ پہلو ہے انقلاب ایران میں، جب رضا شاہ پہلوی بھاگا تھا تو وہ امریکہ گیا تھا، جن کے کہنے پہ وہ کام کرتا تھا۔ مگر بڑی حیرت کی بات ہے کہ جیسے ہی وہ امریکہ میں آیا، امریکن حکومت نے کہا کہ اپنی ٹیسٹ کرواؤ اور 2 دن کے اندر امریکہ سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں یہاں سزا ملے گی۔ بہت تڑپ کر عذاب میں مبتلا ہو کر انہی کا نمائندہ انہی کے غداری سے وہاں سے نکل گیا، مگر کہتے ہیں راستے میں کہیں مارا گیا، جن کی لاش، جن کا واقعہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اور یہی ان کا کارندہ انہی کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اب آتے ہیں آخری ایک پوائنٹ پر کہ آیت اللہ خمینی میں آخر کیا بات تھی کہ اتنا بڑا انقلاب آیا۔ نمبر پہلا کہ وہ تحریر اور تصانیف کے ماہر تھے، کسی کو بھی قائل کرنا ان کے بس کی بات تھی۔ اس کے علاوہ اپنے ارادوں پر بہت سے مظالم ہوتے ہوئے بھی ڈٹ گئے اور اپنے ملک سے انہوں نے رشتہ اور راتا نہیں توڑا تھا۔ اس کے علاوہ بہترین خطیب تھے، مقرر تھے، اپنے انداز سے دوسروں کو انسپائر کر دیتے تھے اور اپنی بات کو منوانے لگتے تھے۔ اب ایران کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی وہ واحد شخص ہے جن کی تحریر، تقریر، الفاظ اور ان کے ارادوں میں کوئی رد و بدل نہیں آتا، لوگ ان کی مانتے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کی مانی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ایران دنیا کے صف اول ممالک میں شامل ہوتا ہے جن پر ان کا 1 روپے کا قرض نہیں ہے دنیا کا۔ وہ اپنے دنیا کے سارے دوسرے ممالک میں آتا ہے جہاں وہ تیل دیتا ہے، خود مختار ہے، آزاد ہے اور خوشی سے جیتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔